طہارت میں تین چیزوں کی طہارت ہے، تین چیزوں کی پاکیزگی ہے۔ بدن کی پاکیزگی، اور بدن کی پاکیزگی ایسے ہوگی کہ بدن وہ پاک ہو چھوٹے حدث سے اور بڑے حدث سے۔ چھوٹے حدث کا مطلب یہ ہے کہ وضو وغیرہ کیا ہوا ہو، یہ پاکیزگی، اور بڑا حدث یہ ہے کہ اگر اس پر غسل فرض تھا تو اس نے غسل کر رکھا۔ بدن کی طہارت میں کتنی چیزیں میں نے بتائیں؟ تین۔ سب سے پہلی بدن کی طہارت۔ بدن کی طہارت میں پہلی چیز کیا ہے کہ اس کو وضو اور غسل اگر اس پر لازم ہے تو وہ اس نے کیا ہوا ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بدن پر کوئی گندگی غلاظت نہ ہو، نجاست نہ ہو، بلکہ گندگی غلاظت نہیں کہنا چاہیے، نجاست نہ ہو۔ کبھی کبھی انسان کا جسم مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے، کوئی کیچڑ وغیرہ لگا ہوا ہے، نجس نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ خون اس کے جسم پہ لگا ہوا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ محدثین، بہت سارے محدثین کے نزدیک یہی ہے۔ کچھ فقہا کے ہاں اس میں ہے کہ وہ جب خون لگا ہو تو نماز نہیں ہوتی، جبکہ صحابہ رضی اللہ عنہم، امام بخاری رحمہ اللہ نے خاص طور پر یہ ابواب ذکر کیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم وہ اپنے زخموں میں خون بہتے بہتے بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کچھ آثار لے کر آئے، اور دیگر محدثین بھی۔ فقہاء احناف رحمہم اللہ، ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر خون اتنا نکل آئے کہ بہہ پڑا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن ہمیں پہلا والا موقف وہ کئی ایک روایات اور احادیث کی وجہ سے وہ زیادہ مضبوط معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ نجاست سے مراد یہ چیزیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر ہے لباس کی طہارت۔ لباس کی طہارت یہ ہے کہ لباس میں کوئی نجاست نہ لگی ہو، پاک ہو۔ اگر لباس میلا ہے، گندا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی پاک صاف ہونا چاہیے، تو نجاست نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے کون سی جگہ کی طہارت؟ جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی پاک ہونی چاہیے، وہاں پر بھی کوئی ایسی گندگی غلاظت نہ ہو۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں جہاں پہ نیچے مٹی ہے تو یہ جگہ نجس نہیں ہے۔ ہم تو اب ہماری زندگیاں ہی ایسے گزری کہ ہم نے مساجد میں صفیں، مصلے، کارپیٹ، قالین دیکھے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ تو ایسے نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ تو نماز پڑھتے تھے کھلی زمین پر۔ ظہر عصر کی نماز میں گرمی کی شدت میں ان کے ماتھے جلس جایا کرتے تھے، بارش ہوتی تھی تو مسجد ٹپکتی تھی، کیچڑ میں سجدہ کرتے تھے۔ ہم نے کبھی تصور کیا کیچڑ میں سجدے کا؟ اللہ اکبر۔ تو زمین کی طہارت، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے نے نماز پڑھنا ہوتی ہے، وقت جا رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ زمین مجھے پاک نہیں لگ رہی۔ بھائی زمین پاک ہے، جب تک کوئی ایسی گندگی کی چیز آپ وہاں پہ دیکھ نہیں لیتے ہو تو آپ سمجھ لو کہ زمین پاک ہے۔ زمین ساری کی ساری نماز پڑھنے کے قابل اللہ نے بنائی ہے۔ زمین کو، ساری کی ساری زمین کو طہور قرار دیا گیا ہے، پاک ہے بھی اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ یعنی ہم وضو نہ کرنے کی صورت میں، پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کس سے کرتے ہیں؟ زمین سے۔ اتنی اللہ نے اس میں قوت رکھی ہے۔ ہم یہ جو کپڑا اوپر بچھاتے ہیں یہ تو ایکسٹرا ہمارے اپنے ٹشن ہے نا، ہم اپنے، میرا ماتھا نہ خراب ہو جائے، کپڑے نہ خراب ہو جائیں، اس کے لیے ہے، نماز کے لیے کوئی شرط نہیں۔